بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم 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 التقوى الحسب المال والكرم التقوى صدق الله مولانا العظيم. مجھے سنا کبریائی بزرگی وڈیائی تعریف تمجید اللہ اکبر الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام امام الانبیاء خیر الورى جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام. ہم نے عید بھی ادا کر لی، وہ اپنے وقت پر کی یا وقت سے پہلے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں. تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا ہے یا نہیں. جس اصول کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پاس اس ماہ مبارک کو بھیجا تھا، کیا ہم اس پر پورے اترے؟ کیا ہمارا رمضان المبارک اللہ کے ہاں قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ٹریننگ اور تربیت کا مہینہ تھا. جیسے کوئی ادارہ فوج ہو یا پولیس ہو، وہ اپنے سپاہیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ امید کرتے ہیں کہ جب تک یہ نوکری کریں گے، جب تک یہ اپنے کام پر رہیں گے، اسی تربیت اور ٹریننگ کے مطابق ہو کر گزاریں گے. تو اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بھی تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، تاکہ مومنوں کو بتا دیا جائے کہ تم نے بقیہ زندگی کی ایسے گزارنا جیسے رمضان المبارک میں گزاری. رمضان المبارک میں ہم نے اپنی بھوک پر کنٹرول کیا، اپنی پیاس پر کنٹرول کیا، یعنی پورا دن حلال چیزوں سے اجتناب کیا، ان کے کھانے پینے سے اجتناب کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اگر تم رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے روک سکتے ہو تو پھر رمضان کے بعد آرام سے کیوں نہیں روک سکتے؟ پھر حرام چیزوں کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ حرام کیوں کھاتے ہو؟ کسی کا حق کیوں کھاتے ہو؟ کسی کے مال پر کیوں قبضہ کرتے ہو؟ یعنی اگر انسان رمضان المبارک میں کنٹرول کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بعد میں بھی کنٹرول کر سکتا ہے. رمضان المبارک میں ہم نے راتوں کو جاگ کر قیام اللیل کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، نماز تسبیح ادا کی. تو کیا رمضان کے بعد یہ سب کچھ ہمیں معاف کر دیا گیا؟ اگر چھوڑ دیا گیا تو ہم پھر مرضی کریں؟ نہیں، ایسا حاکم نہیں ہے. یہ تو تربیت اور ٹریننگ تھی کہ جیسے آپ نے رمضان گزارا ہے ایسے ہی باقی 11 مہینے جو ہے وہ بھی آپ نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارا. اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اگر
زندگی رمضان سے پہلے کی طرح ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا رمضان قبول نہیں ہوا. اور اگر رمضان مبارک کے آنے کے بعد ہماری موجودہ اور رمضان سے پہلے والی زندگی میں واضح فرق نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے ہمارا رمضان قبول کر لیا اور ہمیں نیکی کے راستے پر لگا دیا. رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لعلکم تتقون. رمضان کو میں نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ویسے کرنے والے بن جاؤ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے دل میں تقویٰ ہے، کیونکہ تقوی کی جائے مقام دل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ آونا ویشیر علی صدری. آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تقویٰ یہاں ہے، یعنی تقوی کا مقام دل ہے. اگر دل میں تقویٰ ہوگا تو انسان پورے جسم کو کنٹرول کر کے اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزارے گا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسب المال، کہ کمائی جو ہے وہ مال ہے، انسان دنیا میں مال کماتا ہے، اور جو اللہ کا کرم ہے وہ تقویٰ ہے. یعنی مال اس کی ضرورت ہے وہ اس کو مل گیا، اللہ نے دے دیا. اور جو اللہ کا کرم ہے، جس پر اللہ کا کرم ہوگا وہی متقی ہوگا، وہی تقوی والا ہوگا، اسی کے دل میں تقویٰ ہوگا. تو رمضان المبارک کا مقصد جو ہے وہ ہمیں متقی بنانا ہے، ہمارے اندر تقویٰ لانا ہے، ہمارے اندر تبدیلی لانا ہے. تو وہ کیسی تبدیلی ہونا چاہیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے کچھ دیر پہلے اسلام کے کتنے مخالف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور ہاتھ میں نبی تلوار پکڑی ہوئی ہے، اس کو زہر لگایا ہوا ہے، اس لیے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ کام تمام کر دوں، آپ کا خاتمہ کر دوں. اور جب کچھ ہی دیر کے بعد دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، تقویٰ آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، تو وہی تلوار وہی عمر اسلام کے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار کی حیثیت کے کھڑے ہیں، آپ کے رکھوالے بن کر کھڑے ہوئے ہیں کہ ہے کوئی مکہ والوں میں ایسا شخص جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت اللہ شریف ندا کرنے سے روکے. یعنی یہ تبدیلی ہے، یہ تقویٰ ہے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، خوف آ گیا، تقویٰ آ گیا، تو پھر اسلام کے محافظ بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون بن گئے، رکھوالے بن گئے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرمایا. یعنی دل میں تبدیلی، جب تبدیلی آئے گی تو پھر انسان جو ہے وہ جیسے رمضان میں اپنے اللہ کو یاد رکھتا تھا، جیسے رمضان میں اللہ سے ڈرتا تھا، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا. یعنی تقویٰ کیا ہے کہ زندگی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا، سوچ سمجھ کر رکھنا کہ کہیں میرا کوئی قدم، میرا اٹھا ہوا قدم اللہ اور رسول کے مخالف تو نہیں جا رہا. جو کچھ میں کر رہا ہوں کیا یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ یعنی ہر قدم کو سوچ سمجھ کر رکھنا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا، اسی کا نام ہی تقویٰ ہے. یہی اللہ کا خوف اور ڈر ہے، اور اسی کا تقاضا ہم سے اسلام نے کیا ہے. کہ جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
تقویٰ کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ کیا ہے کہ ایک شخص ایسے راستے سے گزرے گا جو راستہ دشوار گزار ہوگا، جو راستہ کٹھن ہوگا، اس کے دونوں طرف جھاڑیاں، خاردار کانٹوں والی بیڑیاں ہوں گی، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں گی، اور اس میں سے اس شخص نے گزرنا ہے جس کی جسم پر ریشمی لباس ہے، اور اس کو خدشہ ہے کہ اگر اس کے لباس کو ایک کانٹا بھی چبھ گیا تو وہ لباس ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح وہ شخص اپنے لباس کو ان کانٹوں سے بچا بچا کر گزر رہا ہے، متقی آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو شیطان کے کانٹوں سے، دنیا کے کانٹوں سے بچا بچا کر گزرتا ہے کہ کہیں میرے ایمان پر داغ نہ آ جائے، میرے ایمان پر دھبا نہ لگ جائے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے۔ اور تقویٰ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں، اور مومنین پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس میں کہ وہ کھائے پیئیں اس وقت جب وہ ڈرتے، یعنی جب متقی ہوں، تقویٰ اختیار کرنے والے ہوں۔ وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا، ایمان لائے، نیک اعمال کریں اور پھر تقویٰ اختیار کریں۔ وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، پھر ایمان لائے پھر متقی بن جائیں، تقویٰ اختیار کریں اور نیکی کریں۔ اللہ يحب المحسنین، اور جب وہ نیک اعمال اختیار کریں گے، جب متقی بن جائیں گے، نیکی کریں گے، تو پھر اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عبداللہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جن کا تذکرہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں کیا کہ مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ جب وہ یہ کام کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو فرمایا تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جو اللہ کے محبوب لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی قسمت، کیسے مقدر ہیں ان لوگوں کے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے خوشخبریاں ملی کہ تم اللہ کے محبوب ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تقویٰ کے لیے دعا کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اپنے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے متقی بنا دے، مجھے پرہیزگار بنا دے۔ اور یہ یاد رکھیں کوئی بھی نیک کام کریں، ابھی رمضان ہو گیا نا، نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ اس مہینے کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول کروا، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بیت اللہ شریف تبدیل کیا۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، آپ مسجد نہیں، اللہ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، تمام مساجد کی ماں ہے۔ جب اس کی تعمیر کی
تو تعمیر کرنے کے بعد تکبر نہیں کیا، فخر نہیں کیا، بلکہ کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری طرف سے اس کام کو قبول فرما، کیونکہ تو سننے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ یعنی نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بستر پر نہ پایا، کیونکہ اندھیری رات تھی تو میں ہاتھ سے ٹٹولنے لگی کہ آپ کدھر تشریف فرما، تو میرا ہاتھ جب آپ کو لگا تو میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں کھڑے ہوئے، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ دعا کر رہے ہیں رب اعطِ نفسی تقواہا، کہ اے میرے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما دے۔ رب اعطِ نفسی تقواہا زکھہا انت خیر من زکاہا، میرے نفس کو پاکیزہ بنا دے، کیونکہ تو سب سے بہترین نفس کو پاکیزہ بنانے والا ہے۔ انت ولیہما و مولاہا، اے اللہ تو ہی میرے نفس کا دوست ہے اور تو ہی میرا مالک اور خالق ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے تقوی کی دعا فرمایا کرتے، تو کیا یہ ہمیں نہیں دعا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ سے تقوی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں تقوی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ متقی اور پرہیزگار کیسے ہوتے ہیں؟ مثال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صدیق کائنات، سسر رسول، خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، اور بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے ایک غلام نے آپ کو کچھ کھانا دیا، کھانے کی چیز دی۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھانا کھا لیا تو وہ غلام پوچھنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق، کیا آپ کو پتہ ہے یہ کھانا کیسا کھانا ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ، لے کر تم آئے، بتاؤ یہ کیسا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ کہانت کی تھی، حالانکہ میں جاہل نہیں تھا، مجھے تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن میرا تکا چل گیا، وہ جھوٹی موٹی کہانت جو ہے وہ سچ ثابت ہو گئی، اور وہ شخص جس کے لیے میں نے کہانت کی تھی اس نے مجھے آج تبرک کے طور پر یہ کھانا دیا ہے، اس کہانت کے بدلے میں کھانا دیا ہے جو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فوراً اپنے حلق میں اپنی انگلی کو ڈالا اور وہ کھانا جو پیٹ میں چلا گیا تھا حلق میں انگلی مار کر کہہ کر کے اس کو اٹھ کر پھینک دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ حرام کا کھانا صدیق کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اور مسلمانوں غور کیجیے، ایمان والوں سوچیے
آج جو ہم کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، عزم کر رہے ہیں، اس میں کتنی ملاوٹ ہے حرام کی، کتنی حلال کی کمائی ہے، کتنا کسب حلال ہے، اور کتنا لوگوں کا لوٹا ہوا مال ہے جو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ یہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں یہ میرا حق نہیں تھا، میرے بھائی کا حق تھا، تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا ہے، اور جب میرے خون میں اس حرام کمائی کا ایک قطرہ بھی شامل ہو گیا، میرے شکر میں حرام کمائی کا ایک لقمہ بھی چلا گیا، تو 40 دن تک میری دعا قبول نہیں ہوگی، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کو نکال کر رہتا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ جو کچھ میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا، اور جو میرے بس میں نہیں کچھ رگوں میں رہ گیا ہوگا، کچھ عقلیوں میں رہ گیا ہوگا، یا اللہ میں اس سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں اس سے بیزار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ ہے تقویٰ، یہ ایک تقویٰ کی مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، کہ متقی بننے کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ متقی آدمی پر آزمائش بھی ایسے ہی آتی ہے جیسے اس کا مقام ہے، جیسے اس کو اللہ پاک نے اجر عطا کرنا ہے، اس پر آزمائشیں بھی ایسی ہی آیا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسند عام شریف حدیث ہے، حدیث نمبر 9351 ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھپھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا ہے میں نے، یعنی ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے لیے گئے، آپ کو بخار کا بیمار تھے اور ہم آپ کی بیمار کرسی کے لیے گئے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں موجود تھے، آپ کی بیویاں آپ کے پاس تھیں، اور ایک پانی کا مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا جس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی، قطرہ قطرہ پانی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر رہا تھا۔ تو جب ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں لگایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بخار کی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے، کہ بخار اتنا تیز ہے کہ اس کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے یہ پانی کا مشکیزہ لٹکایا ہوا ہے تاکہ اس میں سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے، بخار کی شدت میں وہ کم رہے۔ ہم نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گی، آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اشد الناس بلاء، ان من اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے، اور پھر ان لوگوں کو جو نیکی اور تقوی میں ہم سے کم ہوتے ہیں، یعنی متقی لوگوں کو، پھر ان لوگوں کو جو نیکی اور تقوی میں ہم سے بھی کم ہوتے ہیں۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، یعنی معلوم ہوا کہ متقی لوگوں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، انہیں تکلیفیں بھی زیادہ ملتی ہیں،
اور یہ یاد رکھیں جب مومن کو تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے اللہ پاک اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہمارا عام رواج ہے کہ کہتے ہیں جی یہ تو پکڑا گیا، پتہ نہیں کون سا گناہ اس نے کیا یہ پکڑا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک بیماری کی وجہ سے، مصیبتوں کی وجہ سے تقوی کا مقام عطا فرماتے ہیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں، اعمال میں، درجات میں، جنت کے درجات بلند کرتے تھے ان لوگوں کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں اور ان کو تکلیف آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مقصد ہمیں متقی بنانا ہے، ہمارے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو انسان کے روزمرہ کے اعمال میں تبدیلی نظر آتی ہے کہ انسان کے اعمال وہ نہیں رہتے جو متقی ہونے سے پہلے ہوا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل۔ وہ کفل نامی شخص جو ہے بڑا ہی اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، دن رات برائیوں میں مصروف رہتا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی سیاہ کائی اور برائی نہیں تھی جو اس نے نہ کی ہو۔ دن بھی برائیوں میں گزارتا، رات بھی برائیوں میں گزارتا، بلکہ وہ شخص تھا جس نے ہر پوری خواہش کو پورا کیا۔ ایک عورت جو پاک باز عورت تھی اور وہ بیوہ تھی، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے، کار میں بچے بھوکے تھے، بچوں کی بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے پاس آ گئی کہ مجھے کچھ دینار دے دیجیے تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو کچھ میں کرتا ہوں، جو میری خواہش ہے وہ تم پوری کر دے، میں تمہیں 60 دینار دوں گا۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے 60 دینار دو، پہلے اپنے بچوں کا پیٹ بھروں اس کے بعد دیکھتی۔ وہ 60 دینار لے کر چلی گئی اور اپنے بچوں کا کھانا تیار کیا، کھلایا، اور پھر جو اس سے وعدہ کیا تھا اس کے مطابق اس کے پاس آئی۔ جب وہ ایک کمرے میں چلے گئے، کمرہ بند ہے، کھڑکیاں دروازے بند ہیں، لیکن وہ عورت کب کپا رہی ہے، ڈر رہی ہے، اس پر کبھی جاری ہے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی ہیں، اس کا رنگ پک ہو گیا ہے، روٹے کھڑے ہو چکی ہے اور کلیجہ اس کے منہ کی طرف آ رہا ہے۔ کفل کہنے لگا، کیا عورت، کیا وجہ ہے تمہیں اتنی خوف زدہ؟ تمہیں پتا ہے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ تمہیں کچھ کہیں گے بھی نہیں، وہ تم سے کوئی سوال بھی نہیں کریں گے، میرے ڈر کی وجہ سے، اور تمہیں اور کو دیکھ بھی نہیں رہا، تم پھر بھی اتنے ڈر رہی ہو۔ تو وہ پاک باز کہنے لگی، باعزت باسمت لڑکی، وہ جواب دینے لگی کہ مجھے اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، آسمان والا رب کو دیکھ رہا، مجھے اللہ کے عذاب یاد آ رہے ہیں کہ اگر میں نے ایک گھڑی کی یہ نافرمانی کر لی تو صدیوں مجھے
اللہ کا عذاب بھگتنا پڑے گا، اللہ کے عذاب میں رہنا پڑے گا۔ آج ان عذابوں کا کھٹکا کانٹے کی طرح میرے دل میں کھٹک رہا ہے کہ اس دو گھڑی کا وقت صدیوں تک خون چکائے گا، عذاب الہی کا رکنا بڑھا دے گا۔ اے طفل، اس بدکاری سے باز آ جا، رک جا، مجھ پر رحم کر اور اپنے آپ پر رحم کر۔ جب طفل نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل پر لرزہ طاری ہو گیا، دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا۔ وہ ڈر گیا کہ یہ عورت ایک ناکردہ گناہ کی وجہ سے اتنی خوف زدہ ہے، اتنی ڈر رہی ہے، اور ہے کہ پھر تو نے تو اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ اپنا چہرہ بھی سیاہ کر لیا گناہ سے۔ تو نے تو دنیا کا کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، تمہیں تو اس عورت سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ ڈر گیا، دل میں تقوی آ گیا، اللہ کا خوف آ گیا، اور کہنے لگا جا، میں نے تجھے وہ بھی 60 دینار معاف کیے، اور جب تجھے ضرورت ہو مجھ سے اور لے جانا، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عورت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چلی گئی، کہنے لگا میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کا گناہ معاف کر دے، اور آئندہ مجھے نیکی والی زندگی عطا کر دے۔ یہ طفل اپنے رب کے سامنے گر گرا رہا ہے، عرضی کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، سجدے میں گر گیا، روتے روتے معافی مانگتے مانگتے اس کی روح پرواز کر فوت ہو گیا۔ صبح ہوئی، چرچا ہوا کہ وہ برآمدگار، وہ اللہ کا دشمن فوت ہو گیا ہے، چلو دیکھتے ہیں، اس کی شکل بگڑ چکی ہوگی، اس کا چہرہ تبدیل ہو چکا ہوگا۔ تو جب اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو اللہ کی قدرت سے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ قد غفر للطفل، اللہ پاک نے طفل کو معاف کر دیا۔ یعنی جب تقویٰ آیا، دل میں اللہ کا ڈر آیا، تو اس تقوی کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ نے زندگی کے سارے خطائے معاف کر دیے، سارے کرتوت پر قلم پھیر دیا اور اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ تو میرے بھائی، آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں، ہم دیکھیں کہ ہمارے دل میں کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنا خوف ہے۔ کیا رمضان کے بعد رمضان کا مقصد لعلکم تتقون والا پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر نہیں کر رہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو ایسا ہی بنانا چاہیے جیسا ہم نے اس کو رمضان میں رکھا، اللہ رسول کے مطیع بن کر، فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان المبارک قبول فرمائے، ہماری اس میں کی ہوئی عبادتیں، نوافل، تلاوت کلام مجید، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، جو کچھ ہم نے دیکھی ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بقیہ زندگی جو ہے وہ نیکیوں والی زندگی بنا دے، وہ اللہ کے قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔